کمال کی بات ہے، کلپ پہ دیکھ رہا تھا، ان سے سوال کیا کسی نے، کیا اسلام ہماری مرضی کا نہیں ہو سکتا؟ تو آپ نے فرمایا اسلام مرضی کا نہیں ہو سکتا، کفر مرضی کا ہو سکتا ہے، کیونکہ کفر تو نافرمانی کا نام ہے نا، جیسی نافرمانی کرو، اسلام اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کا چلے گا، میری اور آپ کی مرضی کا کہ بلوچستان میں یہ چلتا ہے، ہمارے جناب فلاں قبیلہ اس کا یہ رواج ہے، وہ نہیں چلے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے ایمان لائے ہیں، ہم کلمہ پڑھا ہے، اب جو اللہ نے فرمایا اس کے رسول نے فرمایا وہ اسلام چلے گا نا، وہ طریقہ چلے گا۔ تو شریعت جو طریقہ بیان کرتی ہے، میں چند باتیں اور بھی عرض کروں گا کہ فیصلہ کرنے میں کن کن چیزوں کی رعایت کرنی ہے، کن کن چیزوں کو فوکس کرنا ہے، لیکن اس واقعے سے پہلے یہ تو پتا چل جائے نا کہ بات انصاف کی کرنی ہے، طرفداری نہیں کرنی کہ میرے قبیلے کا ہے، میرے خاندان کا ہے، پرانا دوست ہے، بچپن کا گرائی ہے، اس کی تو بات ماننی پڑے گی، غلط ہے پھر بھی اسی کو سپورٹ کرنا ہے، ایسا کر تو جائیں گے، ہو بھی جاتا ہے، پیسے کھلا کر بھی فیصلے ہو جاتے ہیں، مگر یہ نا انصافی کرنے والا سوچے کہ قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائے گا۔ اس دن مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا، اس دن نہیں بچ پائے گا۔ انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ ایک بڑا ہی شاندار اور ایمان افروز واقعہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں پیش آیا، میرے آقا کا ہی زمانہ تھا اور ایک کیس لایا گیا۔ یہ واقعہ جو نبی پاک کے دور میں پیش آیا، یہ بھی گویا ایک کیس تھا، ایک مقدمہ تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص کو لے کر دو بندے آئے اور کہا حضور اس شخص نے ہمارا اونٹ چوری کیا ہے، کیمل جو ہے ہمارا اونٹ جو اس نے چوری کیا ہے، اور آپ ہمارا فیصلہ کیجئے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پہلے کہ میرے آقا کچھ فرماتے، اسلامی عدالت میں فیصلہ کرنے کے لیے دو گواہ چاہیے، چوری کا مال ہو وہ بھی موجود تھا، اور جس کو نامزد کیا تھا، جس کے اوپر یہ الزام تھا وہ بھی تھا، تو بہت کلیئر کیس نظر آ رہا تھا کہ شاید فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا۔ مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص سے کہ بتاؤ یہ جو تمہارے اوپر الزام لگایا ہے، اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اس صحابی رسول نے کمال کی بات کر دی، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے نہ پوچھیں کہ سچ کیا ہے، آپ اس اونٹ سے پوچھ لیجئے کہ بتا اس کا مالک کون ہے۔ ان کو یہ پتا تھا کہ میں اس دربار میں حاضر ہوں کہ جو زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کریں وہ دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، آقا پتھروں کو اشارہ کریں تو کلمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، درخت کو اشارہ کریں تو وہ زمین چیر کے آ جاتا ہے، تو نبی پاک تو سراپا معجزہ ہیں، تو صفائی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اونٹ سے ہی پوچھ لیجئے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، ڈینائی نہیں کیا کہ میں کیسے اونٹ سے بات کروں۔ اللہ کے حبیب وہ ہیں جو جانوروں کی بولیاں سمجھتے بھی ہیں اور آپ کے حکم سے جانور بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اے اونٹ بتا تیرا مالک کون ہے، ہو از یور اونر؟ وہ اونٹ کہتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے تو اس نے نبی پاک کی گواہی دی اور اس کے بعد وہ کہتا ہے حضور یہ دونوں جھوٹے ہیں، جس کو پکڑ کر لائے ہیں یہی میرا مالک ہے۔ پیارے آقا بہت خوش ہوئے، اس کی رہائی ہو گئی، وہ باعزت بری گویا ایک طرح سے ہو گیا، الزام سے بھی بری ہو گئے۔ اب نبی پاک نے بڑا کمال کا جملہ ارشاد فرمایا، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ بڑی نرالی تھی کہ میرے آقا نے فرمایا کہ ایسا تیرا کون سا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے تو اتنی بڑی ذلت و رسوائی سے بچ گیا؟ کیونکہ اس زمانے میں چور کے ہاتھ کاٹے جاتے، اگر ہاتھ کٹ جاتے تو وہ جدھر بھی جاتا چور کے نام سے پہچانا جاتا، لوگ سمجھ جاتے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ لیکن سوال بڑا نرالا ہے، تھوڑا ہے باریک نقطہ سمجھیے گا۔ آقا اس امتی سے سوال کر رہے ہیں کہ تیرا کون سا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے تو اتنی بڑی ذلت سے بچ گیا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ کمال اور معجزہ تو نبی پاک نے دکھایا، مہربانی تو آقا نے کی تھی، اور پوچھ اپنے امتی سے رہے کہ تیرا کون سا نیک عمل ہے۔ یہ بھی ایک غلام پر شفقت کا انداز ہے نا۔ اور اب ذرا سنیے کہ اسلام عدل کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کا مرتبہ کون نہیں جانتا، شیر خدا ہیں، اور جس وقت امیر المومنین تھے آپ، ہیڈ آف دا اسٹیٹ، اس پوری مملکت کے سب سے بڑے عہدے پر آپ تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک بار جنگ صفین کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی زرہ وہ جنگی لباس ہوتا تھا، آج کل بلٹ پروف جیکٹ ہوتا ہے، پہلے وہ لوہے کا پورا لباس ہوتا تھا، وہ آپ کا کہیں گر گیا۔ جب جنگ ختم ہونے کے بعد آپ کوفہ واپس آئے تو آپ نے وہی زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی، بازار میں اس کی دکان پر، تو آپ نے زرہ پہچان کر یہودی سے کہا یہ تو میری ہے، تمہارے پاس کیسے آ گئی؟
میں نے نہ کسی کو فروخت کی ہے نہ کسی کو تحفہ دیا ہے، تمہارے پاس کیسے پہنچ گئی؟ وہ کہتے ہیں تو میری ہے، میرے قبضے میں اور میری ہے۔ تو آپ نے فرمایا چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ آرڈر نہیں دیا کہ میں ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوں، امیر المومنین ہوں، یہ ذرہ میری ہے، چھین لیتے۔ فوجی کو کہتے، اپنے سپاہی کو کہتے مارو اس کو 2 تھپڑ اور نکال دو، نہیں کہ چلو فیصلہ کرواتے ہیں۔ امیر المومنین اس یہودی کو لے کر جاتے ہیں قاضی شریح کے پاس۔ اچھا قاضی شریح مسلمان ہیں، ظاہر امیر المومنین کے انڈر میں ہیں، لیکن قاضی کا ایک مقام ہوتا ہے، وہ کسی بھی اسٹیٹ پر اگر کوئی دنیا کا بڑا افسر بھی آ جائے تو اب اس کے نزدیک یہ دونوں برابر ہیں۔ تو قاضی شریح جس کو اپوائنٹ مولا علی نے کیا، جو نومینیشن ہوئی ہے وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرف سے ہوئی ہے، مگر اب یہ عجیب و غریب ڈیسیژن ہو گیا کہ امیر المومنین ایک یہودی کو، غیر مسلم کو لے کر آئے اور کہا کہ ہمارا فیصلہ کیجئے، میں کہتا ہوں کہ میری یہ ذرہ، یہ کہتا ہے اس کی ہے۔ تو قاضی نے کہا کہ امیر المومنین بتائیے کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے، آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ آپ کی ہے، یو ہیو اینی وٹنس؟ تو آپ نے کہا میرا بیٹا امام حسن اور میرا غلام، اس کا نام کمبر، یہ دونوں گواہی دیں گے۔ تو قاضی شریح کہتے ہیں کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے، آپ امیر المومنین ضرور ہیں، اور گواہی دینے والا کون؟ امام حسن، مرتبہ جنتی نوجوانوں کے سردار۔ مولا علی کون ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، مگر اتنا بڑا جو ہے وہ مقام ہونے کے باوجود قاضی کیا کہہ رہا ہے کہ حضور بیٹے کی گواہی نہیں چلے گی۔ اب قاضی نے کیا کیا، اس یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ ڈیو ٹو لیک آف وٹنس، گواہ موجود نہیں ہے، اس لیے قانون کی روح سے یہ ذرہ تمہاری ہے۔ مولا علی کے حق میں فیصلہ نہیں دیا، مگر اس اسلامی فیصلے کا حال کیا ہوا، اس کا رزلٹ کیا آیا؟ وہ یہودی کہتا ہے کہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ ہی مجھے قاضی کے پاس لے کر آئے، قاضی بھی مسلمان ہے، مگر چونکہ گواہ نہیں تھا، قانون کے مطابق اس نے میرے حق میں فیصلہ دیا، بے شک یہی دین سچا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ کلمہ پڑھ کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا اور کہا حضور واقعی سچ تو یہی ہے کہ یہ ذرہ آپ ہی کی ہے، یہ ذرہ بھی آپ واپس لے لیجیے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے، چاہے اس کے لیے کڑے فیصلے کرنے پڑیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھا ایک اور بات، اسلام کو کیا پسند ہے؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ آیا کہ اس نے میرے کو مارا ہے یا میرے جناب فلاں کام خراب کر دیا ہے، ایک تو فیصلہ یہ کہ تم بھی اس کو مار لو، لڑائی کر لو، یا اس پر کوئی جرمانہ لگا دیا، قید سنا دی، اس سے نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ انصاف تو ہو جاتا ہے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح دو بھائیوں میں صلح کرا دی جائے، معافی تلافی کر کے خاندان ملا دیے جائیں۔ میں آپ کا نہیں کہتا، ورنہ ہم آئے دن اخبارات میں خبریں پڑھتے ہیں کہ فلاں قبیلے کے سردار بیٹھے، کسی نے ایک خاندان کا بندہ مار دیا تھا، دوسرے نے کہا تم بھی مار لو، فلاں کام کر لو، معاذ اللہ شادیاں بچوں کی کرا دی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دے دیا جاتا ہے بدلے میں، کیونکہ اس نے اس خاندان کی بچی کے ساتھ کوئی غلط کام کیا تو اب تم بھی کر لو۔ یہ کون سا فیصلہ ہے؟ تو پہلی کوشش اسلام یہ کہتا ہے کہ صلح کی کروائی جائے، معافی تلافی کرائی جائے، کیونکہ معافی تلافی میں محبت رہتی ہے، پیار رہتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو بعض اوقات جب سزا ہوتی ہے، سزا اسلام کا طریقہ ہے، پہلی کوشش میں کہہ رہا ہوں، اس کے بعد تو مجبوراً وہی کرنا پڑے گا۔ تو اب ذرا سنیے گا کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا، مسکرائے۔ صحابہ بھی کمال کے تھے نا، نبی پاک کی کوئی بھی ان یوزول چیز دیکھتے جو جس کو کہیں کہ عادت مبارکہ میں نہ ہو، اچانک ہو جائے تو خاموش نہیں رہتے تھے۔ پیارے آقا سے کوسچن کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائیں، کیا وجہ ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں میرے دو امتی اللہ کی بارگاہ میں دو زانو گریں گے، قیامت کا دن ہوگا۔ ایک عرض کرے گا یا اللہ میرا انصاف دلا، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ اللہ دعویٰ کرنے والے سے فرمائے گا کہ کیا کرے، اس کے اوپر تو پاس کوئی نیکی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں پیسے تو نہیں ہوں گے نا کہ قیامت کے دن کسی کے پیسے کھائے ہوں گے تو ہم اپنے جیب سے نکال کے دے دیں گے، پیسے تو کسی کے پاس نہیں ہوں گے۔ ظلم کیا ہے تو اس کے بدلے نیکیاں دینی پڑیں گی۔ تو اللہ فرمائے گا کہ اس بندے کے پاس تو نیکی بھی نہیں ہے، وہ تجھے کیا دے؟ تو جس نے دعویٰ کیا ہوگا نا وہ کہے گا یا اللہ میرے گناہ اس کے سر ڈال دے، اور یہ کہہ کر نبی پاک رو پڑے۔
آقا کے آنسو گرنے لگے کہ وہ بڑا نازک دن ہوگا اے عمر، لوگ ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے، حدیث کا مضمون ہے، ایک ایک نیکی کو ترس رہے ہوں گے، نیکی نہیں ہوگی تو بندہ چاہے گا میرا گناہ کسی کے سر جائے، یہ بوجھ اتر جائے۔ قیامت کے دن کی ہولناکی سے اس لیے ڈرے کہ ماں ہے نا، اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ مجھ پر اور آپ پر مہربان کوئی ہے تو وہ میری ماں ہے، آپ کی ماں ہے۔ ماں سے زیادہ بچے سے کوئی پیار نہیں کرتا۔ ماں بھوکی رہ جائے گی، بچے کو کھلائے گی، ماں سردی اٹھا لے گی، بچے کو گرمی پہنچائے گی، لیکن قیامت کا دن ایسا نفسا نفسی کا ہوگا۔ سیدی اعلیٰ حضرت اسی میدان محشر کے اس نقشے کو اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے، یہ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے، یہ آقا وہاں کام آئیں گے، ماں باپ کام نہیں آئیں گے۔ تو اب پیارے آقا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ کہے گا یا اللہ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو میرے گناہ اس کے سر پہ ڈال دے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ دیکھ تیرے سامنے کیا ہے، مظلوم سے فرمائے گا تو وہ عرض کرے گا اے پروردگار میں اپنے سامنے سونے کا پورا ایک شہر دیکھ رہا ہوں، بڑے بڑے محلات دیکھ رہا ہوں جو موتیوں سے بنے ہوئے ہیں، موتیوں سے آراستہ ہیں۔ یہ شہر یا محلات کسی شہید یا پیغمبر کے لیے؟ تو اللہ فرمائے گا یہ اس کے لیے ہے جو اس کی قیمت ادا کرے۔ تو وہ بندہ کہے گا یا اللہ اس کی قیمت کون ادا کر سکے گا، اتنے بڑے بڑے سونے کے محلات ہیں، پورے پورے گھر سونے اور جواہرات کے بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا تو ادا کر سکتا ہے، اے بندے تو ادا کر سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا وہ کس طرح؟ اللہ عز و جل فرمائے گا اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق معاف کر دے، اپنے اس بھائی کو معاف کر دے جو اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے نا، تو معاف کر دے۔ تو کہتا ہے یا اللہ میں نے سارے حقوق معاف کیے، اگر مجھے یہ محل ملنے والے ہیں تو میں نے سارے حقوق معاف کیے۔ اللہ فرمائے گا اپنے اسی بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں اکٹھے جنت میں چلے جاؤ۔ یہ ہے میرا رب، یہ ہے اس کی شان کریمی۔ رب قیامت کے دن سلو کروائے گا بندوں کی جو لڑائی جو ظلم جو ہو گئے، وہ اللہ اتنا کریم ہے کہ قیامت کے دن بھی سلو کرائے گا تاکہ بندہ بندے کو معاف کرے اور جنت میں جائے۔ تو آج بھی اگر کسی کو فیصلہ کروانے کی نوبت آئے کوشش کریں کہ سلوح کروائیں۔ میں قرآن پاک کی آیت پہلے سنا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح خوب ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور دل لالچ کے پھندے میں ہے۔ سلو میں ہی خیر ہے، سلو ہی میں بہتری ہے۔ تو سب سے پہلی کوشش ہمیں کرنی کیا چاہیے کہ سلوح کروا دیں، دونوں کی الگ الگ سنیں، پیار سے بات کریں۔ بلکہ دو مسلمانوں میں سلوح کروانے کے لیے ہمیں جھوٹ بولنے تک کی شریعت نے اجازت دی، حالانکہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جھوٹ کے بارے میں یہاں تک آیا کہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایک ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔